چائے کرتے رہو، بلکہ ان کو حدود شریعہ کے ماتحت کبھی کبھی مارتے رہنا چاہیے کہ بغیر مار کے اکثر تنبیہ نہیں ہوتی۔ آج کل اولاد کو شروع میں تو محبت کے جوش میں تنبیہ نہیں کی جاتی، جب وہ بری عادتوں میں پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر روتے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں سخت دشمنی ہے کہ اس کو بری باتوں سے روکا نہ جائے اور مار پیٹ کر محبت کے خلاف سمجھا جائے۔ کون سمجھدار اس کو گوارا کر سکتا ہے کہ اولاد کے گھوڑے بھنسی کو بڑھایا جائے اور اس وجہ سے کہ نشتر لگانے سے زخم و تکلیف ہوگی عمل جراحی نہ کرایا جائے، بلکہ لاکھ بچہ روئے منہ بنائے بھاگے بہرحال نشتر لگانا ہی پڑتا ہے۔ بہت سی حدیثوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بچے کو 7 برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور 10 برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 باتوں کی نصیحت فرمائی اور 10 باتیں کتاب کے اندر فرما دی۔ پہلی فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، گوہ تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ جب ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک ہی مان لیا، اللہ پر ایمان لے آئے کہ واقعی اللہ ایک ہی ہے، ساری کائنات کو چلانے والا ایک ہی اللہ ہے، زمین آسمان سورج ستاروں کو اور چاند کو اور بارش کو، ہوا کو، گرمی کو، سردی کو، بیماری کو، تندرستی کو، غریبی کو، امیری کو، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات جب اللہ کی ہے تو ہم دوسرے سے یہ نہ کہیں کہ تو نے ایسا کر دیا، تو نے ایسا کر دیا، یہ شرک ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، چاہے کوئی کتنا بڑا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کر ہی نہیں سکتے۔ دوسری بات فرمائی کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ والدین کہتے ہیں ابا اور اماں کو، اولاد کو چاہیے کہ اپنے ابا اور اماں کی نافرمانی نہ کرے، اور نافرمانی آج کے وقت میں بہت زیادہ کرتے ہیں۔ پل پل پہ اولاد ہے تو ماں کی بات نہیں مان رہی، باپ کی بات نہیں مانتے، ابا اماں روکتے ہیں تو رکتے نہیں، کہتے ہیں مت جاؤ ابھی، لیکن کہتے ہیں ابھی آ رہے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ والدین کہہ رہے ہیں کہ رات میں جلدی آ جاؤ، جلدی سو جاؤ، سنتے ہی نہیں ہیں۔ نماز کی کہتے ہیں کہ نماز پڑھاؤ اذان ہو گئی تو سنتے نہیں۔ لڑکیاں گھروں کے اندر ماں کی مانتی نہیں، لڑکیاں تو یہ کہتی ہیں ماں سے کہ ہم یہ کام کر لیں، امی برتن تو صاف کر لینا، جھاڑو لگا لینا۔ غلط ہے، لڑکیوں کا حکم دینا ماں کے لیے غلط ہے۔ ماں آرڈر کرتی ہے، ماں کا حکم مانو، باپ آرڈر کرتا ہے، باپ کا کہنا مانو۔ اسی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم اور آپ کی بھلائی رکھی ہے، اسی میں ہماری آخرت بنتی ہے، اسی میں اللہ تبارک تعالیٰ پہ زندگی کے اندر برکتیں نازل فرماتا ہے۔ جب ہم نے اپنے والدین کی نافرمانی کرنا ہی چالو کر دی تو پھر تو ان کے دلوں سے بد دعائیں نکلتی ہیں، دعا نہیں نکلتی۔ پتہ نہیں کون سا وقت ایسا آ جائے، کون سا ٹائم آ جائے، کون سا دن آ جائے، کون سی رات آ جائے، کون سی پریشانی اولاد کے ساتھ آ جائے، اور ایسا ہوتا بھی ہے، اکثر طور سے ہوتا بھی یہی ہے کہ والدین کی نافرمانی کر کے چلے جاتے ہیں، وہ پتہ یہ چلا کہ وہاں جا کے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گئی، یا پھر کسی چیز چوری وغیرہ میں پھنس گئے، یا مال کمانے گئے تھے گھاٹا لگ گیا، یا یہ تھا کہ آنا جلدی تھا 2 بجے آئے رات کے 12 بجے، پریشان ہو جاتے ہیں، حیرانی پریشانی لگ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے والدین کی نافرمانی مت کرو۔ کس کی؟ ماں باپ کی نافرمانی مت کرو۔ ایک شخص تھا، اس کا باپ کا انتقال تو ہو چکا تھا، ماں زندہ تھی۔ کون تھی؟ ماں زندہ، باپ تو تھے نہیں۔ وہ ماں کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، بڑا نیک لڑکا تھا، بہت اچھا لڑکا تھا، ماں کی خدمت کرتا تھا 24 گھنٹے۔ اللہ نے اس کو ماں کی دعا سے مالدار بنا دیا۔ کس کی دعا سے؟ ماں کی دعا سے۔ جب وہ مالدار بنا تو کہنے لگا میرے اوپر حج فرض ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ حج کرنا فرض ہو گیا۔
وہ ہر سال کہتا ماں سے کہ ماں اس سال میں حج کرنے جاؤں گا. ماں کہتی بیٹا تو حج کو مت جا، میری خدمت کون کرے گا، تیرا حج تو یہیں ہو رہا ہے، تو میری خدمت کر لے، تجھے یہی ثواب ملے گا، تو حج کرنے مت جا. لڑکا مان گیا. دوسری سال پھر کہنے لگا لڑکا اماں آپ کہہ تو دو، میں تو حج کرنے جاؤں گا، میں تو اس سال حج کرنے جاؤں گا. ماں کہنے لگی بیٹا مت جا، میری عمر ڈھل چکی ہے، مرنے کے قریب ہوں، ہاتھ پیر اتنے ساتھ دیتے نہیں، میری خدمت کون کرے گا. لڑکا پھر مان گیا. تیسری سال پھر لڑکے نے کہا اماں اس سال تو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، اس سال تو میں تمہاری بات نہیں مانوں. 2 سال تو مان لی لیکن تیسری سال نہیں مانی. حج کا وقت آیا، ماں نے بہت منع کیا بیٹا مت جا، بیٹا مت جا، لیکن لڑکا حج کو چلا گیا. اور حج کو گیا کیسے؟ پیدل. کیسے گیا؟ پیدل حج کرنے گیا. اللہ تبارک تعالیٰ کا بیت المقدس، بیت المکرم، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ کے لیے کیسے گیا؟ پیدل گیا. پیدل چلتے 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 کافی دن کے بعد میں ایک گاؤں پڑا. گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی. وہ رات وہیں رک گیا اور کہا صبح اٹھ کے یہاں سے جاؤں گا. راستے میں گاؤں پڑا اور وہاں رک گیا، رات ٹھہر گیا. رات وہ مسجد میں ٹھہرا تھا اور عشاء کی نماز کے بعد میں سویا. اتفاقاً یہ ہوا کہ مسجد سے لگا وہ جو مکان تھا، جو سائڈ میں مکان تھا، وہاں چوری ہو گئی. کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی. چوری ہوئی. فجر کی نماز میں سارے گاؤں والے کہنے لگے کہ کوئی چور آیا، چور آیا، یہاں کی چوری ہو گئی مکان کی. سب نے ڈھونڈا ڈھانا کہنے لگا یہ تو رات میں آیا تھا، یہ تو مسافر ہے. یہ کون ہے؟ مسافر ہے، یہ تو چوری کر نہیں سکتا، یہ تو حج کو جا رہا ہے. بہرحال وہ خبر پولیس تک پہنچی. جب وہ پولیس آئی، ڈھونڈا ڈھانا کرا، تو یہ جو حج کرنے جا رہا تھا جو لڑکا، وہ مسجد کے اندر نیت باندھ کے نماز پڑھ رہا تھا. دن کا وقت تھا اور نیت باندھ کے نماز پڑھ رہا تھا. غالباً چاشتی کی نماز تھی، وہ 10-11 بجے. پولیس جیسے ڈھونڈتے ڈھانتے آئی، اس میں ایک پولیس والے نے مسجد میں جھانک کر دیکھا یہ نماز اس وقت تو ہوتی نہیں، نماز تو ان کی الگ ہوتی ہے، وقت بندہ وہ اذان ہوتی ہے، یہ نماز کیوں پڑھ رہا؟ چور تو یہی ہے، چور تو یہی ہے. دیکھیے اب اللہ کا عذاب، ماں کی نافرمانی کا عذاب سنیے. پولیس والے نہیں مانے، آخر اس کو لے گئے. اس کو اس وقت کا زمانہ بادشاہ کا زمانہ تھا. بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ بادشاہ سلامت ایک انسان ہے جو حج کرنے جا رہا ہے، رات میں مسجد میں رکھا تھا، وہاں چوری ہو گئی اور چور یہی ہے. اور چور یہی حج کرنے نہیں، یہ تو چوری کرنے آیا. بادشاہ نے کہا لے کر آؤ میرے پاس. بادشاہ کے بعد انسان کو لے جایا گیا. بادشاہ نے کہا تو نے چوری کی ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے نہیں کی، میں تو حج کرنے جا رہا ہوں. کہنے نہیں تو نہیں چوری کی. بادشاہ نہیں مانا اور بادشاہ نے کہا کہ چوری کے بدلے میں اس کے ہاتھ کاٹ دو، چوری کے بدلے اس کے ہاتھ کاٹ. بادشاہ کے حکم پر سیدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا. پھر بادشاہ نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ حج کی کہتا ہے، حج کے بہانے سے چوریاں کرتا ہے، اس لیے اس کو 1.5 آنکھ پھوڑ دو. 1.5 آنکھ بھی اس کی حج کے بہانے سے پھوڑ دو. تیسری بار بادشاہ کہنے لگا کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ چور تھا، اور چور بن کے اللہ کے گھر میں کیوں آیا؟ اور گھر کے اندر کوئی چور نہیں آیا کرتا، یہ گھر کی بھی ادبی ہے، اس کے اعتبار سے اس کا سیدھا پیر کاٹ دو. اس کا سیدھا پیر بھی کاٹ دیا گیا. بادشاہ نے کہا اب اس کے سر کے بال کو ختم کرو، اس کا منڈا کر دو، پورے شہر کے اندر گدھے میں بٹھا کر اور اس کو اعلان کراؤ سارے بستی کے اندر جو اس طریقے سے چوری کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا، بادشاہ ایسی سزا دے گا. لہذا اس انسان کے سر کے بال کو اتارا گیا اور اس کو گدھے میں بٹھا کر اور ساری بستی میں گھمایا گیا اور اعلان یہ کیا گیا کہ جو اس طریقے سے حج کرنے جائے گا اور وہ ایسی چوری کر کے نماز پڑھنے آئے گا اس کا انجام یہی ہوگا. تو لڑکا کیا بولا؟ لڑکی کی بات سنی. لڑکا کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ اعلان نہ کرائیں، یہ اعلان نہ کرائیں، بلکہ اعلان یہ کرائیں جو ماں کی نافرمانی کر کے حج کو جائے گا اس کا انجام یہی ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ لڑکا کہہ.
بادشاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. بادشاہ تک کب کپا گیا. بادشاہ کے شریر میں، بادشاہ کے بدن میں پھریری آ گئی. بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ نے کہا اس کو گدھے سے نیچے اتارو اور میرے کمرے کے اندر لے کر آؤ. اس کو کمرے میں لے کر گئے اور بادشاہ نے صحیح پوچھا کہ تو صحیح بتا بات کیا ہے. کہنے لگا میری ماں بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، ہر سال منع کرتی تھی کہ حج کرنے مت جا، تیرا حج تو میرے ہی پاس ہو رہا ہے، تو میری خدمت کر لے. میرے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، لیکن میں نے ماں کی بات نہیں مانی اور حج کو چل دیا. رات یہاں رک گیا. چوری کسی نے کی، چور کوئی ہے، مجھے پکڑا گیا اور ماں کی نافرمانی کے انجام میں مجھے یہ سزا دی گئی. بادشاہ تو رونے لگا اور کہنے لگا اے شخص تو مجھے معاف کر دے، میں نے صحیح تحقیق نہیں کی، میں نے صحیح جو ہے تیری بات کو نہیں مانا تھا. آج تو اس سواری میں بیٹھ جا اور جہاں کا تو رہنے والا ہے تیری ماں کے پاس لے کر چل، میں تاکہ معافی مانگ کر آؤں. بادشاہ کہنے لگا تو میرے بھائیوں، ماں کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے. ماں کے باپ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے. ابھی نہیں تو بعد میں ہی تو کتنے دن بعد، لیکن ماں کا دل کے دکھانے کی بد دعا جو لگتی ہے وہ ضرور پوری ہو کر رہتی ہے. یہ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے جب تک اس انسان کو اور اس بیٹی کو اور اس بیٹے کو موت نہیں آ سکتی، جب تک کو ماں باپ کی جو بد دعا لگی اس کو پورا سزا نہ بھگت لے. سزا بھگتنا ہی پڑے گی، اس کے بعد بھی موت ہے. یہاں تک لکھا. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، صحابی ہے. کون ہے؟ صحابی، اللہ کے نبی کے ساتھی، اللہ کے نبی کے ہاتھ مبارک پر ایمان لانے والے. ان کا بھی یہی بیان. ماں کی نافرمانی کرنی. آگے بتاؤں انشاءاللہ وقت پڑے. تیسری بات فرمائی کہ اپنے حکم کریں کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کرے. یہ دیکھ حضرت نے فضیلت بتائی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اپن والدین کی وہ بات مانی جائے گی جو شرعی حکم ہے، جو شرعی حکم ہے. اللہ نے جو حکم کہا ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، وہ حکم کہا ہے اس کو مانا جائے گا. اور اگر جیسے کہ فرض نماز کا وقت ہو گیا اور ماں کہہ رہی ہے نماز پڑھنے مت جاؤ، نہیں مانی جائے گی. نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز فرض ہے. نماز ہاں نفل نماز مانی جائے گی. فرض نماز پڑھ چکے، اب نفل نماز پڑھنا ہے. ماں کہہ رہی پہلے یہ کام کر لو بعد میں پڑھ لینا، تو پہلے کام کر دو، نماز بعد میں پڑھ لینا. یہ تیسری فرمائی فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا. جو شخص فرض نماز جان کر چھوڑ دیتا اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے. یہ تیسری چیز. فرض نماز 5 نمازیں فرض ہیں. کتنی نماز فرض؟ 5 نمازیں فرض ہیں. اگر جو مسلمان مرد یا مسلمان عورت، مسلمان لڑکا یا مسلمان لڑکی جو بالغ ہو چکے ہیں، اگر جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیں گے تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میرے ذمے میں نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، دنیا کے ٹینشن لگا دیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی بیماریوں مبتلا کر دیتا ہے اور دنیا کی جھنجھلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اندر گھسیڑ دیتا کہ جاؤ اب تم اب نکل کے نہیں آ سکتے. اور ایسا ہے، اور ایسا جو ماں باپ کی نفرت جو ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتے ہیں جان بوجھ کر، آج وہ پریشان بھی ہیں. اور نماز پڑھنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. وہ رب العالمین، وہ مالک ملک، وہ داتا اور وہ آقا مالک جو ساری دنیا کا چلانے والا ہے، وہ ساری دنیا کو ختم کرنے والا ہے اور انسان و جناتوں کو دوبارہ پیدا کرے گا مرنے کے بعد. وہ مالک خوش ہوتا ہے. جب وہ مالک خوش ہو جائے گا تو بیماریاں بھی چلی جائیں گی، پریشانیاں بھی چلی جائیں گی، برکتیں نازل ہوں گی، چین سکون کی زندگی گزرے گی اور مال کمائے گی تو برکتیں نازل ہوں گی. کون؟ جب اللہ راضی ہوگا. تو آج ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. ہر وقت گھروں کے اندر دیکھو، اگر 5 آدمی ہیں 5 ہی بے نمازی، 10 آدمی ہیں 10 ہی بے نمازی. اللہ ماشاء اللہ کسی گھر میں ایسا ہے کوئی ایک آدھ نماز پڑھ لیتا ہو. مردوں میں، عورتوں میں تو ماشاء اللہ پڑھ ہی لیتی ہیں. اگر عورتیں گھر میں 4 ہیں تو 2 تو پڑھ ہی لیتی ہیں، 2-3 قرآن شریف پڑھی تھے تو قرآن کی تلاوت کر ہی لیتی ہیں. لیکن مردوں میں بڑا ماحول خراب ہے.
بہت ماحول خراب، اللہ حفاظت کرے۔ یہ نمازوں کی جب ہمیں فکر نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ہمیں ٹائم نہیں ہے، نماز ادا کرنے کا ہمیں نماز کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے، تو کب فرصت ملے گی؟ مرنے کے بعد ملے گی؟ مرنے کے بعد تو مرنے کے بعد تو پٹائی کٹائی ٹھکائی ہوگی، کیا ہوگی؟ پھر تو ٹکنا پٹنا، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تم یہ چاہو میرا پاپا آ جائے، یہ پاپا جو لفظ ہے نا، یہ پاپا نہیں، یہ غلط ہے، یہ پاپا سکھاتے ہیں اور اپنی اولادوں کو پاپا کہنا سکھاتے ہیں۔ کیا سکھاتے ہیں؟ پاپا۔ ابا کہنا بند کر دیا، کیا کر دیا؟ امی کرنا کہنا بند کر دیا، پاپا کہتے ہیں۔ پاپا اصل میں پاپی ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، یہ پاپا لفظ ہمارے اردو میں نہیں ہے، ہمارے اردو کی کتاب پاپا کا ہی نہیں آیا، انگلش لفظ ہے، شاید انگلش میں ہے کیا پاپا، انگلش ہے، ہندی کا لفظ ہے۔ یہ پاپی کریں گے، وہ تو پاپا کہو گے تو پاپی کریں گے، نہیں کریں گے؟ یہ لفظ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہماری ماں بہنوں کو دھیان کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو اچھا نام سکھاؤ، اپنے بچوں کو ادب احترام سکھاؤ، اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے بولنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو اچھی چیزیں سکھاؤ، قرآن حدیث کی باتیں بتاؤ، ان کے لیے قرآن حدیث کی باتیں سناؤ، قرآن حدیث کی باتوں کو سکھلاؤ اور بٹھال کے پڑھاؤ۔ کیسا ایسا ہے؟ تو وہ کتاب کے اندر آیا، ابا جان، اے ابا جان۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا کرا تھا؟ کیا کرا تھا؟ قربانی کس کی ہوئی تھی؟ ارے قربانی کس کی ہوئی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی؟ کیا کہا تھا؟ باپ نے کہا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تو میں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا جان۔ کیا کہتا ہے؟ ابا جان، آپ مجھے قربان کر دیجیے۔ قربان ابا جان کا لفظ قرآن کے اندر، یا ابا، کیا آیا؟ یا ابا، قرآن کریم میں آیا، ابا کا لفظ ہے، قرآن کریم کا لفظ ابا آیا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ پاپا۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑے پیار سے بلواتے ہیں بھائی، بڑے پیار سے، جیسے بہت بڑا ثواب مل رہا ہے۔ کیا مل رہا ہے؟ بہت ثواب مل رہا۔ یہ اس لیے اپنے بچوں کو نام اچھا رکھیں، تربیت سکھا، تربیت کھانا کو دسترخوان بٹھا کے سکھا، پانی پلانا سکھائیں، تین سانسیں پینا ہے، اپنی طرف سے کھانا ہے، گرم کھانا نہیں کھانا، ٹھنڈا کھانا ہے، بیٹا دونوں پیر سے موڑ کے بیٹھ کے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ کے کھانا، بسم اللہ پڑھنا ہے، دونوں ہاتھ دھونا ہے، انگلی میں اگر چاول لگ جائے تو اس کو چاٹنا ہے، کھانے کے بعد وہ چیزیں دسترخوان پہ گر جائیں ان کو اٹھا کے صاف کر کے کھانا ہے، کھانے کے بعد میں دسترخوان کی دعا پڑھنا ہے، اور دسترخوان اٹھانے کے بعد میں دونوں ہاتھ پھر دھونا ہے۔ ان کو سکھائیے، تربیت کیجیے، یہ چیزیں سنت ہے، یہ نبی کے طریقے ہیں، یہ نبی کے طریقے ہیں۔ چوتھی چیز فرمائی، شراب نہ پینا، یہ ہر برائی کی فحش کی جڑ ہے۔ شراب ہر چیز کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ کیا؟ شراب ہے۔ اور آج پی رہا ہے، پی رہا نہیں پی رہا؟ کتنے آدمی پی رہا؟ اتنا آدمی پی رہا، اللہ حفاظت کرے کہ دین کی طرف تو مڑ کے نہیں دے رہے، یہ نہیں کہہ رہے کیا چیز ہے، چلے جا رہا بھی، اللہ حفاظت۔ ماں بہنیں اگر منع کرتی ہیں، اپنی گھر والی منع کرتی ہے تو کہتے ہیں ہاں ہٹ، ہم تو پی کے اور آئیں گے، تو کہیں گی تو ہم اور پیئیں گے۔ پیسے نہیں ہوتے ہیں تو ماں ٹھوک کے بیوی سے پیسے لے لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو اللہ یہ نہیں کہے گا تو اس کا میاں تھا، تو اس کی بیوی تھی، نہیں، اللہ تو یوں کہے گا اب ادھر آ جاؤ، تم نے کتنی نیکیاں کری ہیں اور تم نے کتنی نیکیاں کری ہیں، اب تو تم ادھر میاں بیوی کا رشتہ ختم۔ مرنے کے بعد میں پاپا کا پاپی کا رشتہ ختم، ممی بیٹی کا رشتہ ختم، داماد کا رشتہ ختم، سارے رشتے ختم مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد کوئی رشتہ نہیں چلے گا۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھا ہے، کل قیامت کے دن اعمال نامے کا سکہ چلے گا۔ کس کا سکہ چلے گا؟ کوئی اگر یہ کہے میں سید ہوں، قریشی ہوں اور میں پٹھان ہوں، یہ چلے گا؟ کبھی نہیں چلنے والا۔ پیسے کا سکہ کبھی نہیں چلنے والا۔ سکہ اگر چلنا ہے کل قیامت کے دن تو نماز کا سکہ چلے گا۔ کس کا سکہ؟ نماز کا سکہ چلے گا، اس کا سکہ نہیں چلنا۔ یہ سب برائی کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو چھڑواؤ اور ان چیزوں سے دور رہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے بچوں کو اللہ دین کی ہدایت دے دے، اللہ ان سب کو دین کے راستے پر چلا دے، اللہ ان سب کو سیدھے راستے پر چلا دے، اللہ ان سب کو راہ حق پہ چلا دے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اللہ سے مانگنا بھی چاہیے۔
پانچواں فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، غریبوں کو ستانا، یتیموں کو مارنا اور مسکینوں کو مارنا، کسی کو ہاتھ بغیر قصور مارنا چالو کر دی، بغیر قصور کی۔ اور تو اور یہ ہونے اتنا ہنسی مذاق ہوتا ہے کہ ہنسی مذاق میں بھی الٹی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں چاہے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری شان یہ نہیں ہے کہ میری طرف سے یا تو میری امت کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، نہیں دینا چاہیے۔ بہت غلط باتیں ہیں، ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ ایسی باتوں سے بچیں گے تو ہمارا ایمان بچے گا، ایمان بچے گا تو اعمال بچیں گے، اعمال بچیں گے تو ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا، اور ایمان بھی ثواب ہی چلا جائے گا، نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ ثواب چلا جائے گا۔ جو نیک اعمال کریں وہ سارے ثواب ختم ہو جائیں گے اور اللہ کا قہر نازل ہو جائے گا۔ آج ساری دنیا کے اندر قہر نازل ہے مسلمانوں میں، کیا نازل ہے؟ قہر۔ اللہ واحد و قہار ہے۔ کیا آیا؟ قہارن، اللہ کا نام ہے کیا؟ قہارن۔ جیسے اللہ کہتے ہیں ایسے قہارن کہتے ہیں، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ ان 99 ناموں میں سے کون سا ہے؟ قہارن۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ غصے میں آتے ہیں تو ساری دنیا کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر عذاب پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ جیسے آج کے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کئی سالوں سے ناراض چل رہا ہے۔ کتنے؟ کئی سال۔ ورنہ یہ عذاب نہیں آتے پھر کیسے کہ لاٹ نکل گیا، کیسا عذاب آیا؟ پریشان ہو گئے ہر چیز سے، ہر مسلمان پریشان ہو۔ اللہ نماز کی فکر نہیں، ایسی حالات میں بھی نماز کی فکر نہیں تھی لوگوں کے لیے۔ آج کیا فکر ہوگی؟ آج کیا فکر ہوگی؟ اللہ اکبر میرے بھائیو، اس لیے نماز کی فکر کرو، قرآن کی تلاوت کی فکر کرو، ماں باپ کی نافرمانی مت کرو اور اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو خوش کر لو۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں دیے لیے آڑ آتا ہے، کیا کہتی ہیں؟ یہ اپنے کیا ہے؟ دیے لیا آڑ آ جاتا ہے، یہ ہندوستانی بولی ہے۔ اس کو قرآن حدیث میں کہتے ہیں صدقہ، کیا کہتے ہیں؟ صدقہ دو گے تو بلاؤں سے بچو گے، پریشانی سے بچ جاتے۔ نہیں کہتے 10-20 روپے صدقہ دے دو، خیرات دے دو، کہتے ہیں۔ اسی کو بڑی بوڑھی کیا کہتی ہے؟ جو پڑھی لکھی نہیں ہے بیچاری پہلے کی عورتیں کیا کہتی ہیں؟ دیے لیا آڑ آ گیا، کیا آ گیا؟ دیے لیے آڑ آ گیا۔ اس لیے فرمایا صدقہ بھی کرو، دوسروں کو پیٹوں کو بھی بھرو۔ اللہ کے نبی نے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، ننگوں کو کپڑے پہنایا ہے، بے سہاروں کو سہارا دیا ہے، اور جو بے سہارے تھے ان کو ہمت دی ہے، اور جو پیسوں میں کم تھے ان کو پیسے بھی دیے ہیں، ان کو اپنی سواری پہ بھی لے کے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے غریبوں کو گھر میں بلا کر اللہ کے نبی نے کھانا بھی کھلایا۔ ہمیں بھی کرنی چاہیے اس چیز۔ کہاں چلے گی یہ شریعت کے حکم، یہ نبی کا طریقہ کہاں چلا؟ خالی نماز پڑھنا ہی ثواب ہے، خالی قرآن پڑھنا ہی ثواب ہے، خالی روزہ ہی رکھنا ثواب ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو نیک کام ہے وہ ہر نیک کام ثواب ہے، ہر نیک کام ثواب۔ تو راستے پہ سے پتھر ہٹا دو تو صدقہ ہے، اچھی بات کہہ دینا یہ صدقہ ہے، کوئی سیدھے راستے پر آ جائے ایسی بات کہہ دینا صدقہ ہے، ماں باپ کی بات ماننا عبادت صدقہ ہے، ساری چیزیں یہ کون کرے گا؟ خالی ایک ہی چیز پہ زور دے کہ نمازی نماز۔ میرے بھائی گالی گلوچ کو ختم کریں، ہماری ماں بہنیں اپنی ماں بہنیں گالی گلوچ کو ختم کریں اور بے حیائی کو ختم کریں۔ پردہ دوپٹہ سر پہ ہو، باریک دوپٹہ نہ ہو، موٹا دوپٹہ ہونا چاہیے اور کپڑے موٹے ہونا چاہیے اور اپنے بدن کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا عورت کیا کہتے ہیں؟ عورت کے نہیں، عورت عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ چھپانا، اس کا ترجمہ کیا؟ چھپانا۔ عورت کا ہی ترجمہ کیا؟ چھپانا۔ ہم نے نماز کے فرض پڑھے نہیں پڑھے؟ نماز میں 13 فرض ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ چوتھا آیا سطر کا چھپانا، آیا نہیں آیا؟ چوتھا کیا آیا؟ سطر کا چھپانا، آیا نہیں آیا؟ 13 فرض نماز میں، ماشاء ہو سکتا کسی عورتوں کو 13 فرض یاد ہو، ورنہ بہت مشکل ہے کسی کو یہ 13 فرض بھی یاد ہو۔ کیوں؟ دین سے نہیں لگی، گھر میں تعلیم ہی نہیں ہو رہی، گھر میں تعلیم ہی نہیں کر رہے، گھر میں کھانا نہیں بنتا، ایک ٹائم بھی اگر لیٹ ہو جائے تو باپ آ کے مارتا ہے بیٹی کو، بیٹی کو ڈانٹتا ہے، اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہے کہ تو نے کھانا کیوں نہیں بنایا، اگر کھانا بنایا تو لیٹ کیوں ہو گئی، لیکن بیوی یہ نہیں کہہ سکتی تو نماز کیوں نہیں پڑھی، کہہ سکتی ہے؟ بیٹی کہہ سکتی ہے ابا نماز پڑھ لی، اور میری بیٹی مجھ پہ حکم چلا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ میری بیٹی مجھ کو ہی حکم چلا رہی ہے۔
حکم نہیں چلا رہی، وہ پوچھ رہی ہے، وہ اچھا راستہ بتا رہی ہے، وہ اچھے کام کی کہہ رہی ہے، وہ اچھے کام کو بتلانا چاہ رہی ہے، اچھے کام پہ چلانا چاہ رہی ہے آپ کے لیے، اس لیے پوچھ رہے کہ ابا نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اگر ابا یا ماں گھروں میں نماز پڑھنے لگے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ یہ عادت بناؤ، ہر گھر کے اندر مصلی ہو، ہر گھر کا کمرہ الگ ہو، نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہو، چاشتے کی نماز اور صبح اشراق کی نماز، اوابین کی نماز اور تہجد کی نماز ماں بہنیں پڑھے گی تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ کے وہ بھی نماز پڑھیں گے، وہ بھی نماز پڑھیں گے۔ گھر کے اندر ماں بہنیں، 2 ماں بہنیں یا 3 یا 4 بیٹھ کے تعلیم کریں، وہ تعلیم کرے گی تو انشاءاللہ جو اور ہیں وہ بھی بیٹھنا چالو کر دیں گے۔ ایسے حالات بدلیں گے، ایسے ماحول بناؤ، ایسا اللہ اللہ کا ماحول بناؤ کہ ہر گھر میں قرآن کی آواز آئے، ہر گھر میں اللہ کی آواز آئے، ہر گھر میں ہماری ماں بہن اللہ کی عبادت کرنے والی بنے۔ ایسا ماحول ہونا چاہیے اور ایسا جذبہ ہونا چاہیے اور اتنا شوق ہونا چاہیے کہ یہ دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے، یہ دنیا باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، ہم بھی ختم ہونے والے ہیں، سارا سنسار ختم ہونے والا ہے، باقی چیز اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ نیک اعمال ہے۔ مرنے کے بعد میں انسان کو صرف ایک چیز ساتھ میں جائے گی، ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ انسان مر جاتا تو مکان بھی یہی رہ جاتا ہے، اولاد بھی دفنا کی آ جاتی ہے، بیوی یہی رہ جاتی ہے، مال بھی یہی رہ جاتا، سب یہی رہ جاتا، کیا ساتھ جاتا؟ نیک اعمال۔ کیا جاتے ہیں؟ نیک اعمال۔ اس لیے فرمایا کہ میری ماں بہنوں، یہ وقت جو ہے نماز کا، عبادت کا ہے، یہ زندگی اللہ نے جو دی ہے عبادت کے لیے دی ہے، عبادت کرنا چاہیے۔ گھروں میں تعلیم کرو، حلقے بناؤ، کسی کو یاد ہو تو ثنا سبحانک اللہم سن لو، اس کو ثنا سبحانک اللہم پڑھا دو، الحمد شریف کو یاد کرا دو، ایک صورتیں یاد کراؤ، درود شریف کو یاد کرا دو، اللہم انی ظلمت نفسی کو یاد کرا دو، جو فتن میں دعائیں قنوت پڑھی جاتی ہے اللہم انا نستعینک کو وہ یاد کرا دو، اس کو بتا دو کہ نماز ایسی پڑھی جاتی ہے، نماز میں یہی پڑھا جاتا ہے۔ ان کو رکعتیں یاد نہیں ہیں، ان کو جو ہے عشاء میں 17 رکعت ان کو بتا دو، 4 سنتیں پہلے پڑھتے ہیں، پھر 4 فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پھر 3 رکعت فطر پڑھتے ہیں اور پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ ایک رکعت ان کو گن کے یاد کرا دو۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور ہماری چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو یہ نماز سکھاؤ، نماز کی رکعتیں سکھاؤ، ان کو نیت باندھنا سکھاؤ اور ان کو نماز پڑھانا سکھاؤ کہ بیٹا ہم یہاں بیٹھے ہیں، تم نماز پڑھ کے دکھاؤ کیسے پڑھتی ہو اور کیا کیا پڑھتی ہو۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں، وہ سالن آتی ہے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں کیا بنایا ہے، کیا کرتے ہیں؟ پائے ہیں، کیا ہے؟ مرغا ہے، مچھلی ہے۔ اب مچھلی ہے تو کون سی، بھنی ہے کچی ہے؟ خوشبو آ جاتی ہے، کیا آ جاتی ہے؟ ہمارے گھر میں قیمہ بنا ہے، خوشبو آتی ہے، کیا آتی ہے؟ باہر تک خوشبو آتی ہے قیمے کی۔ مچھلی سنی کبھی سونگی آپ نے؟ آئی نہیں آئی؟ ارے آتی نہیں آتی؟ میرے بھائیوں، اگر ہم نماز پڑھیں گے، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، ہماری ماں بہنیں گھروں میں نماز پڑھیں گی اور قرآن کی تلاوت کریں گی اور اولاد کو سکھائیں گی تو یہ خوشبو باہر تک نہیں آئے گی؟ ارے آئے گی نہیں آئے گی؟ دوسرا آدمی دیکھے گا، پڑوس کے آدمی دیکھے گا، اس کی بچی کے چہرے پر نمک ہے، جو رونق ہے، اس کے لڑکے، اس کے چھوٹے سے لڑکے کے چہرے پر چہرہ چمک رہا ہے، پتہ یہ چلا یہ نماز پڑھ کے آئی ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، اس لیے تو چہرہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کا چہرہ چمکتا رہتا ہے، کیا کرتا رہتا؟ چمکتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہماری ماں بہنیں جو ہیں اس چیز کو، گنہگاری کو ختم کریں، بے پردگی کو ختم کر دیں، پردے کا اہتمام کریں۔ اگر ہمارے کوئی بڑے کھڑے ہیں یا ہم سے بڑے ہیں، ان کی آڑ لے لیں اور ان کو نظر نہ آئے، بلکہ پردے کا اہتمام اتنا کریں کہ کوئی ہم کو دیکھ نہ سکے، کوئی ہم کو دیکھ نہ سکے۔ اب جنازہ لے کے جاتے ہیں عورتوں کا، لے کے جاتے نہیں لے جاتے؟ عورتوں کا جنازہ لے کے جاتے ہیں، قبرستان میں دفن کرتے ہیں، قبر میں رکھتے نہیں رکھتے؟ کسی عورت کے چہرے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے نا۔ پردہ ہے، کیا ہے؟ پردہ ہے۔ اس لیے فرمایا اب تک جو کچھ ہوا تو ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ ایک شخص آیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، گاؤں کا رہنے والا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بہت گنہگار ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا آسمان کے ستارے زیادہ ہیں؟ وہ شخص سے کہنے لگا، گاؤں کا رہنے والا کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے گناہ تو ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔
پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا درختوں کے پتے زیادہ ہیں؟ وہ شخص گاؤں کا رہنے والا کہنے لگا یا رسول اللہ پیڑوں کے جو پتے ہیں وہ بھی کم پڑ جائیں گے اور میرے گناہ زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا ریت کے ذرات، یہ چھوٹے چھوٹے ریت کے ذرات؟ وہ شخص سے کہنے لگا گاؤں کا رہنے والا یا رسول اللہ جو ہے ریت کے ذرات کم پڑ جائیں گے اور میرے گناہ آگے نکل جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی نے کہا تیرے گناہ ختم، تیرے گناہ ختم۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے غلطی کے لیے بھی بنایا ہے، نیکی کے لیے بھی بنایا ہے۔ جب انسان غلطی کرتا ہے تو اس کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے، دل کے اندر قلق آ جاتا ہے، احساس محسوس ہو جاتا ہے میں نے غلطی کر دی، شرم آ جاتی۔ یہی توبہ ہے، یہی توبہ ہے کہ اللہ میں ایسے گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ گناہ تو کر بیٹھا، گناہ مجھ سے ہو چکا، اے اللہ معاف کر دے، آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ اے اللہ میں نے گالیاں بے تحاشا بک دی، بے قصور بک دی، اے اللہ اس نے ایک گالی دی تھی میں نے 10 گالیاں دے دی، اے اللہ تو پکڑنے والا ہے، تو عذاب نازل کرنے والا ہے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے۔ ایسا ماحول بنائے ہماری ماں بہنیں، ایسا ماحول بنائیں گی تو سارے محلے کے اندر دین کا ماحول پیدا ہوگا۔ کیا ہوا؟ دین کا ماحول پیدا ہوگا، اور ایسا ماحول ہوگا، ایسا ماحول پیدا ہوگا کہ انشاءاللہ گھر گھر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ رحمتیں نازل ہوں گی۔ جس گلی سے بھی لڑکا جا رہا ہوگا اس کے سر پہ ٹوپی ہوگی، اگر ہمارا بھائی جا رہا ہوگا اس کے سر پہ ٹوپی ہوگی، ہمارا باپ جا رہا ہوگا اس کے سر پہ بھی ٹوپی ہوگی، ہماری چھوٹی سی بچی بازار جا رہی ہوگی اس کے سر پہ بھی نقاب ہوگا۔ ایسا ماحول ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پہلے کے زمانے میں ماں بہنیں اور آدمی بہت نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بہت نماز۔ جب فجر ہوتی تھی فجر کی نماز میں جاتے تھے، آدمی پڑھنے جاتے تھے، تو وہاں جب مسجد سے نکلتے تھے آدمی فجر کی نماز میں، فجر کی نماز میں بچے کے سر پر ٹوپی ہوتی تھی۔ اتنے آدمی نمازیں پڑھا کرتے پہلے کے زمانے میں، ہر جگہ۔ تو کیا کہتے تھے؟ ہندو، ایک ہندو کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ ہندو کا لفظ سنو، ہندو کہتا تھا وہ دیکھو نبی کا غلام آ رہا ہے۔ کیا کہتا تھا؟ وہ دیکھو نبی کا غلام آ رہا ہے، ایک ہندو کہتا تھا یہ۔ اور آج کے ٹائم میں کیا ہے؟ مسجدیں خالی ہیں، مسجدوں میں آدمی نماز پڑھنے جا ہی نہیں رہے، فجر میں اٹھ ہی نہیں رہے، آ ہی نہیں رہے۔ ٹوپی کہاں سے دکھے گی؟ جب آدمی نہیں دکھے تو ٹوپی آ جائیں گی؟ کیا کہیں گے آج کے زمانے میں؟ وہ دیکھو نبی کا غلام سو رہا ہے۔ کیا کہیں گے؟ وہ دیکھو نبی کا غلام سو رہا ہے۔ پہلے کے زمانے میں وہ ہندو کہتا تھا وہ دیکھو نبی کا غلام آ رہا ہے، اور آج کے زمانے میں کہتے ہیں وہ دیکھو نبی کا غلام سو رہا ہے۔ ہماری ماں بہنیں بھی فجر میں اٹھیں، اپنے بھائیوں کو بھی اٹھائیں، اپنے آدمی کو بھی اٹھائیں، خود بھی نماز پڑھیں، نماز نہ چھوڑے کسی حالت میں۔ کتنی بڑی بیماری آ جائے اور کتنی بڑی پریشانی آ جائے ان کو نماز ضرور پڑھوائیے، خود بھی پڑھو اور ان کو پڑھوائیے۔ اور جہاں تک ہو سکے تعلیم کرتے کرتے اپنے آدمی کو، اپنے بیٹے کو 3 دن کی جماعت میں نکالو۔ کیا کرو؟ ہر مہینے، کیسے؟ ہر مہینے میں 3 دن کی جماعت میں نکالو ان کو، چاہے وہ نکلے نہ نکلے کوئی ایک نکل جائے۔ اگر آدمی نہیں نکلتا لڑکے کو نکال دو، لڑکا نکلتا تو بھائی کو، کسی کو تو نکال دو، لیکن وہ بھی نہیں۔ ارے نکالو اس کو، اللہ کے راستے میں پہنچاؤ ان کو گھر میں، اللہ کے گھروں میں نماز کے لیے، اور ان سے کہو عشاء کی نماز مدرسے میں پڑھنا ہے، عشاء کی نماز روزانہ عشاء کی نماز مدرسے میں پڑھنا ہے، اور مدرسے میں نماز پڑھنے کے بعد تعلیم میں بیٹھنا ہے، جڑنا ہے۔ ان سے کہو، ان کو پہنچاؤ، اپنے بیٹوں کو بھی پہنچاؤ، اپنے آدمی کو بھی پہنچاؤ، اور عشاء کی نماز کے بعد تم اپنے گھر میں بیٹھ کے تعلیم تم اپنے گھر پہ کرو، اور ان کو مسجدوں میں پہنچاؤ اور تم اپنے گھروں میں تعلیم کرو۔ دیکھو انشاءاللہ کیسا ماحول بنے گا، کیسا ماحول بنے گا۔ انشاءاللہ گھر گھر کے اندر ہر ایک کی زبان سے کل جو ہے گالی ختم ہو جائیں گی، گالیاں ختم ہو جائیں گی، کلمے شروع ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ہر ایک کے کلموں سے لا الہ الا اللہ کی آواز، دین کی دعوت، کلمے کی دعوت، کلمے کے راستے کی دعوت، تعلیم کی دعوت، قرآن کی دعوت، نماز کی دعوت، ماں باپ کی فرما برداری کی دعوت، تسبیحات کی دعوت۔ ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیحات ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ دعوت ہی دعوت ہوگی۔ کہو گی ہم کھانے کو دعوت سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟
ہم کھانے کو دعوت سے، ہماری دعوت تو انجمن میں ہے، ہماری دعوت تو شیب گارڈن میں ہے، ہماری دعوت تو ولیمے کی فلانی جگہ ہے. ارے وہ دعوت تو ہے ہی، لیکن قرآن کی دعوت، حدیث کی دعوت، کلمے کی دعوت اور یہ تسبیحات کی دعوت، یہ کون دے گا؟ یہ کون دے گا؟ گھروں کے اندر ماں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو سکھلائیں یہ چیز. اسی کو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے اگر نماز نہیں پڑھی، ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ اس سے بری ہے، اللہ اس سے بری ہے. اللہ پر کوئی ذمہ نہیں. اللہ کون سا عذاب پڑھ دے، کون سی پریشانی آ جائے، یہ تو اللہ ہی جانتا، یہ تو اللہ ہی جانتا. پہلے کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نماز بہت دور کی بات، نماز تو پڑھتے ہی تھے، کسی کو ستا نہیں سکتے تھے، کسی کو بہت ڈر، اللہ سے ڈرتے تھے. اور آج ہم کس سے ڈر رہے ہیں؟ کسی سے نہیں ڈر. ارے اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو. ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے، ہر جگہ ہی اللہ ہے. رات ہو تو اللہ، رات اندھیرا ہے تو اللہ، اور دن ہے تو اللہ. ارے اللہ وہ اللہ ہے، اللہ وہ اللہ ہے. کالی رات میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پہ، کالے پتھر کے نیچے، کالے چنٹی کے کالے پیر کی آواز سن لیتا اللہ تبارک. اللہ تو وہ اللہ ہے. سمندر اتنا گہرا، اس کے نیچے اللہ ان کو مخلوقات کو رزق دیتا ہے. کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ. اللہ تو وہ اللہ ہے. ہم زمین پہ رہ کے نماز پڑھتے ہیں، ہم زمین پہ رہ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا کہاں پہنچتی ہے بتائیے آپ؟ کہاں پہنچتی ہے؟ زمین پہ دعا کر رہے ہیں، جب زمین پہ رہ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں، اور وہ دعا کہاں پہنچ گئی؟ کہاں پہنچی بتائیے؟ کتنے دور پہنچی؟ کتنے دور پہنچی؟ دنیا کے کونے پہ. ارے نہیں میرے بھائی، وہ دعا ہم زمین پہ مانگ رہے ہیں، اور دعا کا اثر کہاں پہنچ گیا؟ ساتوں آسمان کے اوپر. اللہ تو وہ اللہ ہے، اللہ تو وہ اللہ ہے. اللہ وہ اللہ ہے کہ جہاں اگر حویلیاں کھڑی ہیں، جہاں محل کھڑے ہیں، اللہ اس کو ختم کر کے دکھا دے، اور جہاں محل نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہاں محل بنا کے دکھا دے. اللہ تو وہ اللہ ہے. کسی کو دیکھ کے بدگمانی مت کرو، کسی کو دیکھ کے مت کہو یہ ایسا ہے. اللہ چاہے تو شرابی کو ہدایت دے دے. کس کو دے دے؟ ایک شرابی کا واقعہ. ایک دفعہ وہ شراب پیتا چلا آ رہا، شراب پی کے چلا ہی آ رہا تھا، اور وہ اس کو چکر آ رہے تھے، اور وہ گھومتا چلا آ رہا تھا. پتہ ہی چلا گھر کے تھوڑے دور پہ ایک سپارے کا کاغذ پڑا تھا. راستے میں کیا پڑا تھا؟ سپارے کا کاغذ. سپارے کا کاغذ، پھٹا ہوا کاغذ. گر جاتے بچوں سے مدرسے پڑھنے جاتے ہیں. راستے میں پڑا تھا، کسی بچے کا گر گیا ہوا. وہ شخص تو دارو پیے ہوئے تھا، بڑا جھومتا چلا آ رہا تھا، بہت دارو چڑھ گئی تھی اس نے غور سے دیکھا یہ کاغذ کھائے گا. اس نے دیکھا تو کاغذ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. کیا لکھا؟ وہ کاغذ میں کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ. اس نے اٹھایا، دارو پیا تھا. کیا پیا تھا؟ دارو پیا تھا. اور اس نے وہ کاغذ اٹھایا اور منہ سے چوما اور جیب میں رکھ لیا، اور گھر پہنچ کے کہنے لگا یہ وہاں پڑا ہوا تھا، یہ اس کی جگہ تھوڑی ہے، اس کی جگہ تو اوپر ہے. کیا کہنے لگا؟ اس کی جگہ اوپر ہے. اس نے جیب میں سے نکال کے پھر چوما، اور چوم کے پھر اس نے اوپر رکھ دیا، سلپ پہ ایسے رکھ دیا. بس اس کا رکھنا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نازل ہونا تھی. اسی دن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نے بسم اللہ کا ادب کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی ہدایت دی، وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا. کیا بن گیا؟ 5 وقت کا نمازی بن گیا. میرے بھائیوں، یہ ہے ایمان. یہ ہے ایمان کی دولت. کب کس باپ کی اور کب کس ماں کی دعا لگ جائے اور انسان کی زندگی اور آخرت سدھر جائے. اس لیے ہم بار بار کہا کرتے ہیں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ نماز کی فکر کریں، قرآن کی تلاوت کی فکر کریں. ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے اولادوں کو سکھائیے، سلام کرنا سکھائیے. سلام کرنا، ان کو سلام کرنا سکھاؤ. السلام علیکم نہیں، السلام علیکم ان کو سکھائیے. خود بھی سیکھیے، ان کو سکھائیے کہ سلام ایسے کیا جاتا ہے. بڑے آداب ان کے سامنے بولا نہیں جاتا. چپ چاپ بیٹھیے، بڑوں کے بیچ میں نہیں بولا کرتے. یہ بے ادبی ادب کے خلاف ہے. ان کو سکھائیے دین کی باتیں. یہ دین کی باتیں ساری کی ساری اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ قرآن کریم کی تلاوت میں اللہ تبارک نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنا سیکھو. آہستہ آہستہ، نہ زیادہ تیز پڑھو کہ حرف کٹیں، نہ اتنے دھیرے پڑھو کہ دیر لگے. درمیانی چال سے پڑھو اور قرآن کریم کو اچھی تلاوت.
قرآن کریم کو جتنا پڑھو، قرآن کریم سورہ یاسین شریف کو ایک بار پڑھنے سے، سورہ یاسین شریف کو کتنی بار؟ ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن کریم پورا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ 10 قرآن کریم پورا کر لو یا سورہ یاسین ایک بار پڑھ لو، اس کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ہمیں اتنا ٹائم نہیں ہے، ہمیں امت کو اتنا ٹائم نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ہم کو یہ چیزیں دی ہیں تاکہ تمہیں ٹائم نہ ملے، تھوڑا پڑھ کے سورہ یاسین ہی پڑھو، تھوڑا سا پڑھ لو، آدھا سی بارہ پڑھ لو یا سی بار پڑھ لو، باقی سی یاسین پڑھ لو۔ اور یاسین شریف قرآن کریم کا دل ہے، کیا ہے؟ دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین موضوعانی یاد ہونا چاہیے۔ ہماری ماں بہنوں کو چاہیے سورہ یاسین یاد کریں، ہم کو چاہیے سب کے سب کو سورہ یاسین یاد ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی مر رہا ہو، کسی کی جان نکل رہی ہو، اس کے سر پہ بیٹھ کے سورہ یاسین شریف کو پڑھ دو، اس کی جان آرام سے نکل جائے گی، پریشانی نہیں پڑے۔ پڑھتے نہیں پڑھتے بہت سے، ارے پڑھتے نہیں پڑھتے، یہ چیزیں سورہ یاسین کے پڑھنے سے جو بیماری ہے وہ ختم۔ سورہ یاسین پڑھ کے پانی دم کر لو، پی لو، ختم۔ یقین تو بنائیے آپ، یقین نہیں بنانا۔ ہم کتنی بار پڑھ لیں گے، ارے ہم نے تو یاسین پڑھی تھی، ہم نے ایسا کر دیا تھا، کچھ فائدہ بھی نہیں لگا، لگے کچھ فائدہ بھی، ارے فائدہ لگے کہاں سے؟ یقین ہی نہیں بنانا۔ یقین تو پہلے بناؤ، اللہ کی ذات سے لینے کا یقین بنائیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ کیسا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرتے جاؤ اور نمازوں کو پڑھتے جاؤ اور تعلیم بھی کرتے جاؤ اور 3 دن کی جماعت میں بھی نکالو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو مسجد پہنچاؤ اور اپنی بیٹیوں کو ہر کے اندر نماز پڑھوائیے، خود بھی نماز پڑھیے، تسبیحات کی پابندی کیجیے، صبح شام، صبح کی تسبیح 100 بار پہلا کلمہ، 100 بار استغفار، 100 بار درود شریف، 100 بار تیسرا کلمہ، اور یہی شام کو پڑھنا چاہیے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ کہاں کچھ نہیں کر رہا، پیسے کی گنتی ہو جاتی، کتنے لاکھ کتنے ہزار، 100 روپے کے 50 روپے، ہمارے ابا نے 50 کا دیا، لڑکیاں چھوٹے چھوٹے بچے کہتے پھرتے ہمیں 10 کا دیا ہے۔ ارے اپنی اولاد کو سکھاؤ تو صحیح، وہ خود کہتی پھرے گی ہماری ماں نے یہ سکھایا ہے، ہماری ماں نے یہ کلمہ سکھایا ہے، یہ تسبیح سکھائی ہے، وہ تو سکھا نہیں رہے، پیسے سکھا رہے ہیں۔ کیا آئے گا؟ بددینی آئے گی نہیں آئے گی؟ دین کہاں سے یاد آئے گا؟ دین گھروں سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا مدرسہ اولاد کا سب سے پہلا مدرسہ کرے تو ماں کی گود ہے۔ کیا ہے؟ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود سے ہی جو تربیت ہوگی، ماں کی گود سے ہی، یہی ماں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اسی ماں سے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تھے، اسی ماں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تھے، اسی ماں سے حضرت زکریا علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اسی ماں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اسی ماں سے حضرت صالح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اسی ماں سے حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اسی ماں سے حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر دستگیر پیدا ہوئے تھے، اسی ماں سے امام حنیفہ پیدا ہوئے، اسی ماں سے امام مالک پیدا ہوئے، اسی ماں سے امام شافعی پیدا ہوئے، اسی ماں سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اسی ماں سے حافظ عالم قاری مفتی پیدا ہوتے ہیں، اور اسی ماں سے بادشاہ بھی پیدا ہوئے نہیں ہوئے؟ کس سے پیدا ہوئے؟ ماں سے ہی تو ہوئے۔ یہ ماں اگر صحیح ہو گئی، یہ ہماری ماں بہنیں صحیح لائن پہ آ گئی، ہماری ماں بہنوں کا دین آ جائے گا، ہماری ماں بہنوں قرآن کی تلاوت آ جائے گی، اللہ سے مانگنا یاد آ جائے گا، اللہ سے جڑنا یاد آ جائے گا، دین کی تعلیم ہونے لگے گی، گالی گلوچ ختم ہو جائے گا اور بے حیائی ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھو انشاءاللہ ہماری یہ اولاد ہی نیک بنے گی، یہ اولاد ہماری نیک بنے گی، انہی سے دین پھیلے گا، انہی سے ایمان آئے گا، یہی کلمے کی دعوت کریں گے، یہی کلمے کی دعوت لے کے باہر نکلیں گے، کریں نہیں کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو